مولانا دوسری ایک بات بڑی عجیب ہے، دیکھیے اس میں آپ نے جو اس کا ذکر کیا کہ اخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون، کہ اس میں سے ہم جو ہے دانا ڈالتے ہیں پہلے زمین میں، جی جی، اور دانا زمین میں ڈالنے کے بعد میں وہ دانا جو ہے فصل کی شکل میں باہر نکلتا ہے اور جس میں سے ہم کھاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ پیچھے کی آیت سے اس آیت کے اندر کیسا تسلسل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کتنی مربوط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہا، جہاں رکوع ختم ہو رہا ہے، کل لما جمیع لدینا محضرون، جی، کہ آپ لوگوں کو زمین کے اندر دفن کیا جائے گا اور اس زمین میں سے آپ لوگ باہر آنے والے ہیں۔ جی جی، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے جب ایک دانے کو، ایک گٹھلی کو زمین کے اندر دبایا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس گٹھلی کو پھاڑ کر اور زمین کو پھاڑ کر اس سے جو ہے نباتات اگاتا ہے، درختوں کو اگاتا ہے۔ تو یہاں ایک بہت ہی لطیف اشارہ بھی ہے اور ربط بھی ہے پچھلی آیت، یعنی جس طریقے سے یہ زمین پھاڑ کر کے یہ پودا نکل رہا ہے، تمہیں بھی ایک دن زمین سے نکلنا ہے۔ اور سورہ عبس میں تو بہت کلیئرلی جو ہے مولانا بہت صاف طور پر یہ دونوں باتوں کو ایک کے بعد دیگرے رکھا گیا ہے، دو پلڑے پہ ایک دم رکھا گیا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا کس شے سے، پھر اس کے بعد میں ہم نے تم کو مارا، پھر ہم نے تم کو قبر میں اتارا، اور پھر ہم جب چاہیں گے ہم تم کو اس میں سے باہر نکالیں گے، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پورا اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے آسمان سے بارش کو برسایا اور بتنا فیہا حبا، پھر اس کے بعد میں جب سب چیزیں، تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کے سفر کے بارے میں بتایا ہے وہاں، ایک انسان کا سفر اور ایک دانے کا سفر، اور دونوں سفر میں جو یکسانیت اور موزونیت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا، اور اس میں بھی زندگی موت کا تسلسل قائم رہتا ہے دانے کے اندر،